اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز. اقبال مولانا روم نے کیا نا, اقبال نے پیر جو ہے اقبال پیر رومی اور مرید ہندی, وہ اقبال نے گل کی تھی مولانا روم نا, اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز, آل دل اس دیس میں ہے تیرا روز. اقبال کہنے لگا تھے نور بھی مک گیا سوز بھی مک گیا, تے جڑے آل دلن وہ اس ملک بڑے ہی تباہ حالن برباد ہو گئے. ہن دس میرے پیرا میں ہندوستان رہ کے کی کراں, کیوں اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز اور آل دل اس دیس میں ہے تیرا روز. اقبال کہنا ہن دس تو میرا پیر ہے, میں ہندوستان رہ کے کی کراں, نہ نور ہے نہ سوز ہے نہ درد ہے, تے جڑے آل حق ہیں انہاں نوں لوگ تے کھڑون نہیں دیندے. ہن دس میں ہجرت کر کے ہندوستان چھڑ جاواں. اقبال نے اگو پیر مولانا روم گل کے کی تھی, انہوں نے کہا کار مرداں روشنی و گرمی است, گارے دونا ہیلا و بے شرمی است. اقبال کہہ دو ایک کمینے دا کم ہوندا حالات دے مطابق چوں چوں کرنا. مولانا روم کیا تو کوئی جھلا آدمی, تو کی گل پہ کرنا, کار مردہ روشنی و گرمی است. مولانا روم فرمایا وہ اقبال میرے مرید جڑے اللہ دے بندے ہوندے نا, انہاں دا کم ہوندا نور پھیلانا, تے انہاں دا کم ہوندا لوگاں نوں حوصلے دینا کہ نہ کہ خود رو پینا. کار مردہ روشنی و گرمی است, کیوں جی روشنی پھیلانا تے نال اپنی حرارت پھیلانا لوگوں میں کہ تکڑے ہوئے کچھ نہیں ہوندا. کمال ہو گئی بات جی, کیوں جی جے بدر وچ صحابہ نو فرشتیاں دی روڑ سی تے اج کشمیریاں نو فرشتیاں دی روڑ کوئی نہیں, لیکن اس وقت شرط ہے کہ پہلے کشمیریاں دے نال جا کے کھڑے ہو گئے. ہاں جی ہاں, اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تعالیٰ پھر ایسے لشکروں سے مدد, وجنود لم تروہا, پھر اللہ نے تمہارے ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ سکے تھے. تو جب صحابہ ایڈے بڑے بڑے شیر تے پہاڑ انہوں نے فرشتیاں دی مدد دی لوڑ ہے, تے اج سانو پاکستانیوں کوئی لوڑ نہیں, لیکن اس کے لیے پہلے بدر میں جانا شرط ہے. کیوں جی, اور بدر کے اندر جا کر پھر سپہ سالار جو ہے حضور, اس وقت سپہ سالار ہے حضور, ساری رات ایک درخت کے نیچے روتے رہے. یصلی و یبکی, حضور ساری رات نماز بھی پڑھتے رہے درخت کے نیچے بدر میں, اور ساری رات حضور روتے بھی رہے. حتی اصبح, مولا علی فرماتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو گئی حضور نے ایک لمحہ بھی آرام نہیں فرمایا. پھر صبح حضور نے دعا مانگ دی تھی, یا اللہ میں لے آیا 305 بندے, اے میں لے آیا, باقی 8 تے وہ نہ جنہوں نے حضور حصہ دیتا بدر دا, 8 میں شامل کوئی نہیں سن, جنہاں عملاً جہاد کیتا وہ کتنے سن 305 بس. اے اللہ میں 305 لے آیا, آج تو انہاں دی مدد فرمانی, جے تو انہاں دی مدد نہ کی دی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کسے نہیں کرنا. کوئی تسی ماحول تے بڑا ہو نا فرشتے اترن دا, تو اور انشاءاللہ ماحول بنے. مودی نو میں کہہ رہا ماحول بن جانا ہے. توجہ, تینوں پتہ ہی نہیں لبیک دے نعرے وچ پاور کتنی ہے. توجہ, 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 بس اتنی بات. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین, اعلیٰ حضرت بریلوی صحابہ جب چلتے سن تو منظر کی بیان کیتا, شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین, جنبش جیش نصرت پہ نعرہ ہائے دلیروں سے بن گونجتے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں جنہ جنگلہ میں جو صحابہ گزرے نا, ایک باری جدو نعرہ لایا نا تو جنگل بھی کہندے سن بھائی جدو تے بڑے چس آج ہی آئی. نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے, غرشے کو سے جرت پہ چکا چک خنجر سے آتی صدا. اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضور دی تلوار دے بارے فرمایا, حضور دی جب تلوار چلتی سی اُدھی بھی ایک عجیب آواز سی, چکا چک خنجر سے آتی صدا, مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام. حضور تو آڑی بہادری ہوتے لکھاں سلام ہومن, تو آڑی تلوار جو ایڈی سونی آواز آندی سی. اس واسطے یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب ہم کشمیر کو رگڑ جائیں گے. مودی اور اس کے جتنے بھی یار اور ہواری جو پیچھے بیٹھے ہیں, جن کے نزدیک کافر جو ہے وہ اقلیت بھی ہیں, کافروں کے حقوق ہیں, مسلمانوں کی نہ وہ اقلیت ہیں کسی علاقے میں نہ ان کے حقوق ہیں, انشاءاللہ اقبال کہنا نقش نو اندر جہاں باید نہاد, از کفن دزداں چے امید کشاد. اقبال کہنا جلیا اٹھ, خود اپنا جو ہے وہ اقوام اسلام بنا, انہیں تو اقوام متحدہ بنائی نا, تو اقوام ملت بنا, کچھ تو کرنا. نقش نو اندر جہاں باید نہاد, ازن کفن دزداں چے امید کشاد. اقبال کہندا جلیا نا کفن چوراں کو تینوں امید ہے,
شرع یورپ بے نزائے کیلو کال برا را کرداس بر گرگاں حلال. اقبال کہندا یورپ نے متفقن علیہ فیصلہ کر لیا جتھے دنیا میں مسلمان بھیڑ ملے بھیڑیا انہوں کھا جائے. در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سہ توئی میش وا نخچیر من. کہندا تینوں اقوام متحدہ تے جنیوا وچ جا کے کشمیر دا انہاں مسئلہ حل کرنا ہے. نا کہندا انہاں مسئلہ ایک عورت دا ہوئے تے پاکستان تے دباؤ پا کے کیوں جے فیصلے کروا لیندے تے پورے کشمیر دا مسئلہ ہوئے تے کفر چوں نہ رکے. کہندا جلیا در جنیوا چیز غیر از مکر و فن. اقوام متحدہ وچ سوائے مکر تے سوائے چال بازیاں دے اتھے کچھ نہیں ہوندا. ہاں جی میں کشمیر پر سالسی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو سالسی کرنی جنہیں افغانستان اجاڑیا, تو سالسی کرنی جنہیں شام اجاڑیا, تو سالسی کرنی جنہیں عراق برباد کیتا. اب وہ تو شام سے کشمیر پر تو سالسی کرنے آئے گا. ہاں جی بس اسی یہ نہ اٹھانو اپنے حوض تو پانی نہیں پین دینا. ہاں اسی اپنے فیصلے انشاءاللہ خود کر لواں گے. اقبال کہندا در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سہ توئی میں شوا نخچیر من. اقبال کہندا اوتھے اقوام متحدہ وچ سوائے مکر تے فریب تے چالاں تے اور کچھ نہیں ہوندا. کی فیصلے ہوندے سہ توئی میں شوا نخچیر من. اقبال کہندا اوتھے فیصلے ہوندے کہ تو کشمیر نو نپ لے میں شام نو نپ لیندا, تو جناب اس نو بوسنیا تے چیچنیا نو نپ لے تے میں عراق تے شام نو تے جناب افغانستان نو نپ لیندا. کہندا اوتھے اس تو علاوہ کوئی فیصلے نہیں ہوندے. تو جلیا انہاں کول امید ہے تینوں کدی بھی انہاں کول امید نہ رکھی کہ فرنگی بیٹھ کے تیرے بارے کوئی گل کرن گے. سجود آوری بار دارا و جم را. اقبال کہندا اے کدی بھی دارا و جم نو جا کے سجدہ نہ کری. اے کہ کیتا ہے تم جا کے دارا و جم اس وقت دے بڑے بادشاہ ہے نا جمشید تو مراد جم ہے. ہاں سجود آوری دارا و جمرا انہوں نے کہا تو دارا تے جم نو جا کے سجدے کیتے مکن بے خبر ہے رسوا حرم را. اقبال کہندا تو تے حرم نو برباد کر کے رکھ دیتا. سانو رسول اللہ فرما گئے سن سجدہ ایک کو جگہ کرنا ہے, میں تمہیں کعبہ دے کر جا رہا. یہ کہڑیاں گلاں جناب تسی. اقبال کہندا کدی بھی حرم نو رسوا کرن دی گل نہ کری. سانو ساڈے آقا مولا فرما گئے پیشانی ایک کو جگہ جھکڑی. او حضور فرما گئے جتھے جھکڑی. اس واسطے جڑا بھی حاجی جاندا نا تے پہلی واری کعبے تے نظر پیندی تے کی دعا منگدا اللہم زدو شرفا و تکریما. یا اللہ کعبے دی عزت اور کعبے دی شرافت کعبے دی عظمت وچ ہور اضافہ فرما. سانو تے دعا منگدا ہر حاجی ویکھدے ہی کعبے نو یا اللہ اس کعبہ معظمہ نو اور اس طرح دے. تے جدوں اسی اودے واسطے دعا منگدے ہیں تے پھر سر کسے اور دے سامنے جھکنا ہے. نا سر ایک کو جگہ ہی جھکنا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. بس یہ پیشانی صرف ایک ہی جگہ جھکنی ہے اور انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. یعنی کشمیری ساڑھے نال ہون کے کھڑے انشاءاللہ. اس کے بہت سارے حل ہیں, اس کا حل ایک ہی ہے اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. کیوں جی اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ہاں قطرہ آب وضو کمبر درد بہا برطرز خونے کیسر ہے. اقبال کہندا تو کافراں تے انہاں فرنگیاں دیاں گلاں کرنا. کہندا مولا علی دے جڑے غلام سن حضرت کمبر انہاں دے وضو دے پانی دا ایک قطرہ کیسر بادشاہ دے خون نالوں بھی افضل اور اعلی. اے ساڑی اقوام اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب نس. اسی ملتاں قوماں ہوندیاں جڑیاں دوسرے وچ ضم ہو جاندیاں. ملت ہوندی جڑی دوسری قوماں نو اپنے اندر ضم کر لیندی. بلال از حب صہیب از روم اور سلمان از فارس اور بولاب از مکہ چے بولا جا بیست. یہ ملت اسلامیہ ہے جنہیں بلال نو اپنے اندر ضم کر لیا تے جنہیں سلمان نو اپنے اندر ضم کر لیا, جنہیں مکے والے نو اپنے اندر ضم کر لیا تے یمن والے نو بھی اپنے اندر ضم کر لیا تے ہندوستان نو بھی ضم کر لیا تے بنگلہ دیش نو بھی ضم کر لیا تے انڈونیشیا نو بھی ضم کر لیا تے افغانستان تے کشمیر نو بھی. اس نو کہندے ملت. ہم اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب سے نہ کر. انشاءاللہ یہ شعر پھر ہوشیار ہونے والا ہے. اپنے اندر بزدلیاں ختم کر دو. اے بزدلیاں دے کام چھوڑ دو, کچھ نہیں ہونا. کیوں جی حضور دی مبارک تلوار جڑی حضرت ابو دجانہ نو حضور دتی او دے کی لکھیا سی وفی الاقبال مکرمتن وفی الجبن عارن والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. فرما آگے بڑھنا عزت ہے. کیوں جی آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی انسان کے لیے باعث شرم ہے.
یہ حضور کی تلوار پر لکھا ہوا تھا میدان احد میں جو آپ نے ابو دجانہ کو دی. فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے, بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگو آر ہے. اور والمرء بالجبن لا ینجو من القدر, فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. کیوں جی؟ امیہ نہیں سی آندا, بزدلی دی وجہ تو نہیں سی آندا. جڑا حضرت بلال نو کٹدا ہوندا سی امیہ ابن خلف, حضرت سعد بن معاذ انہوں کیسی, حضور نے فرمایا تو قتل ہو جائے گا. انہوں نے کہا مکے جبار, انہوں نے کہا میں اے نہیں میں نے پتا, حضور نے فرمایا تو قتل ہو جانا. اے بدر والے دن بالکل مکی جو نکلنا ہی نہیں سی چاہتا, انہوں پتہ سی بھائی تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے. ابو جال گیا, انہوں نے کہا چنگا تو سردار آدمی, یہ تو نہ گیا تو سارے کسی نہیں جانا, تو سردار ہے تھوڑا جا تو ساڑھے نال چل, اگلی منزل تو واپس آ جاویں. اگلی تے گیا تو انہوں نے کہا تھوڑا جا اور چل, یہاں تک کہ دھکا لگا کر فرشتے اسے بدر میں لے آئے. والمرء بالجبن لا ینجو من القدر, اس کا مرنا لکھا جو بدر میں تھا. تو آپ اس کی بزدلی یا اس کے اپنے جتنے بھی تحفظات تھے اس کو کیسے بچا سکتے؟ اس کی بیوی نے کہا بھی تھی, اور اس کی بیوی نے, کعب بن اشرف کی بیوی نے نہیں کہا. حضرت کنا آواز دیتی, محمد بن مسلمہ تھلو آواز دیتی, فرمایا جناب تھلے تشریف لے آؤ تے اے ساڑھے ہتھیار لے لاؤ تے گندم دے دیو. تو دی بیوی کہنے لگی مکانہ کا فواللہ اسمع صوتاً یقطر منہ دمو. حضرت محمد بن مسلمہ فرمایا نا تھلے آ تے تینوں اے ہتھیار دے دیں, سانو کڑنگ چاہی دی. ادھنا معاہدہ ہویا سی, وہ دی زنانی کہنے لگی مکانہ کا. انہیں کہا اپنی جگہ تو ہلی نہیں, نا 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 واللہ اسمع صوتاً یقطر منہ دمو. انہیں کہا اے جڑی تھلو آواز آئی نا اے جو خون ٹپک دا پیا. انہیں کہا نہیں تقدیر تے آنی. وہ دی زنانی نے نپیا وہ دا بازو, اللہ کا امرہ تو دی زنانی وہ دے بازو نپ لے کعب بن اشرف دے. انہیں کہا تھلے نہیں جاڑو, تھلے تانوں مار دین گے. انہیں کہا جلی ہوئی ہیں, اور تھلو آئے تھے محمد بن مسلمہ تے دوڑ لا دیتی. امیہ ابن خلف بدر پہنچ گیا تے نسی جاوے. حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی, فرمایا نجا امیہ ہلاک بلال. فرمایا جا جو امیہ بچا تو پھر بلال نہیں بچا. نپو انہوں نپیا کہ نہیں, صحابہ انہوں وڈیا. صحابہ کہندے انج آواز کٹدا سی جویں ہن وڈی عید ہوتے بیل نہیں ڈاندے تے بڑ بڑ باں کر دین بیل. صحابہ کہندے امیہ ایویں آوازاں کٹدا سی اس دن جناب, ڈکراندا سی بیلاں دی طرح. تو میرے آقا نے فرمایا والمرء بالجبن لا ینجو من القدر, فرمایا جتنا بھی کوئی بزدلی اختیار کرے گا نا تو تقدیر سے نہیں بچ سکتا. ہن میں اج حدیث کی کتاب کھولی نہیں جہاد والی کہ صحابہ جڑے میدان احد شہید ہوئے, وہ جنت عرش دے تھلے جڑے وہ چراغ لٹک رہے سن نا, پرندے دی شکل چ انہاں دی روحاں اوتھے جا بیندیاں سن. تے جو انہاں نو کھان پین دے رہن دا سامان ملیا نا تے صحابہ دیا روحاں کہنے لگیاں سن کاش کہ ساڈی کوئی خبر صحابہ تک پہنچا دیندا. رب نے فرمایا میں پہنچا دینا. تو پھر اس تو بعد آیت نازل ہوئی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, ہرگز ان کے بارے میں گمان نہیں کرنا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں, انہیں رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ خوش ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا. اس واسطے ساڑھے نال کھڑے رہو لبیک دے نال, ٹھیک ہے, اور بالکل تیاری ہے پاکستان دی انڈیا نال لڑن دی انشاءاللہ. ساڑی مکمل تیاری ہے. ہاں وہ بھی میزائل فٹ ہو گئے تے لبیک دے میزائل بھی تیار ہیں. ساڑھے کو تو نعرہ ہی ہے نا.